لیکن جن لوگوں کی پوری دکانداری ہی جھوٹ پہ چلتی ہے، جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے گھڑے ہوئے خود تراشے ہوئے وظیفے، ان کی تو دکانداری اسی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ تو دیکھ لیجئے پھر مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کبھی رزق میں برکت کے نسخے بیچتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے نقش نالین کے بھی جو فوائد بیان کیے، جب زمین کا ایک ظاہری ٹکڑا اور ایک بھاری بھرکم درخت صحابہ پر مخفی ہو گیا، صرف 1 یا 2 سال گزرنے کے بعد اس کی نشاندہی نہیں کر سکے، حالانکہ وہ بذات خود اس موقع پر موجود تھے۔ آئیے ان فوائد کو انہی کی زبان سے سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی، اولاد آدم میں سب کے سردار، انبیاء کے سرتاج، اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں وہ بابرکت چیزیں ہیں، اور ان سے تبرک حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات، خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن یہ مبارک آثار، ان سے تبرک حاصل کرنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قریب کے زمانے کے لوگوں کو نصیب ہوا۔ آج بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے، یہ آپ کی فلاں چیز ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد اب ان آثار سے تبرک حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ سارے آثار مفقود ہو چکے ہیں۔ اس کا کسی صحیح سند کے ساتھ دنیا میں موجود ہونا یہ ثابت نہیں۔ دنیا کا کوئی شخص قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں چیز واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کرتا ہے، یہ عمامہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا یہ زلفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یا یہ نالین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بلکہ وہ سارے آثار، مثلا چھڑی، انگوٹھی، چارپائی، چادر، نالین، آپ کی مبارک زلفیں، بال، یہ سب مفقود ہو چکے۔ اور ان کے فقدان کی وجہ یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ آثار ملے تو اکثریت کی وصیت یہی ہوا کرتی تھی کہ جب ہمیں دفن کیا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک چیز بھی ہمارے ساتھ دفن کر دی جائے۔ مسند احمد 16047 نمبر روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھڑی تھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی۔ فقارنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفن جمعا۔ سیدنا عبداللہ نے اس چھڑی کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کر رکھا تھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ جب وہ وفات پا گئے تو ان کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے چادر تیار کی اور آپ علیہ السلام کو وہ تحفتاً پیش کر دی۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اسے پہنا، لیکن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا، اور آقا علیہ السلام کا اخلاق، آپ کی عظمت کہ آپ سے کوئی سوال کر کے خالی ہاتھ نہیں رہتا تھا، آپ کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ نے اس کو وہ چادر عنایت فرما دی۔ فقال الرجل واللہ ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه۔ اس شخص نے کہا کہ یہ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے چادر مانگی ہے تو میں نے واللہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ یہ چادر اسی کو میرا کفن بنا دیا جائے۔ سیدنا سہل فرماتے ہیں کہ پھر یہی چادر اس کا کفن بنی۔ صحیح بخاری 2093 نمبر روایت ہے۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی امام الانبیاء، امام کائنات کے ساتھ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استعمال کی کوئی چیز، وہ چادر ہو، وہ چھڑی ہو، کسی کو دیتے تو وہ صحابی اس کو وصیت کر جاتے کہ ساری زندگی میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، اب مرنے کے بعد دفن کے وقت بھی اسے میرے ساتھ دفنا دینا۔ اور بعض آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو مختلف حادثات میں ضائع ہو گئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی جسے آپ پہنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، اور پھر ان کی وفات کے بعد امیر المؤمنین امیر عمر کو ملی، اور اس کے بعد یہ انگوٹھی امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبس به فسقط۔ عثمان رضی اللہ عنہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی انگلی سے اس انگوٹھی کو نکال کر اسے الٹنے پلٹنے لگے، اور وہ آپ کے ہاتھ سے اس کنویں میں گر گئی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ پھر سیدنا عثمان کے ساتھ ہم 3 دن تک اس انگوٹھی کو تلاش کرتے رہے، کنویں کا سارا پانی بھی کھینچ ڈالا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ صحیح بخاری 5879 نمبر روایت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خاتم، مبارک انگوٹھی جو آپ کے بعد ابوبکر، عمر، پھر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس رہی، وہ اس طرح کنویں میں گری اور دوبارہ اس کو تلاش کرنے کے باوجود نہیں پایا گیا۔ ان مبارک آثار کے مفقود ہونے میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا علم تو اللہ کو ہے، یہ تو آثار کا معاملہ ہے، لیکن بیت رضوان والا درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، وہ بھی صحابہ سے مخفی ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها۔ ہم مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے دوسرے سال آئے، ہم میں سے 2 آدمی بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہ ہو سکے جس کے نیچے بیٹھ کر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری 2958 نمبر روایت ہے۔ وہ مبارک درخت جس کے نیچے صحابہ بیٹھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں، اور آسمان سے آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ رسول کریم کے صحابہ سے، اس جماعت سے، اس مبارک گروہ سے راضی ہوا۔ وہ درخت صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال پھر آئے تو اس درخت پر 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکے کہ یہ درخت ہے یا یہ۔ اسی طرح مشہور ثقہ تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابی ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند شجرہ، میرے والد ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں فانطلقنا فی قابل حاجین فخفی علینا مکانها، ہم دوسرے سال حج کے لیے نکلے تو وہ درخت والی جگہ ہمیں نہیں ملی۔ صحیح مسلم 1859 نمبر روایت۔ تو یہ صحیح احادیث بتا رہی ہیں کہ وہ درخت بھی غائب ہو گیا صحابہ کی اور تابعین کی نظروں سے، اس کو یاد نہ رکھ سکے۔ صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء سبب خفائها الا يفتن الناس، علماء فرماتے ہیں کہ یہ درخت جو نظروں سے اوجھل ہو گیا، چھپا لیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کہیں لوگ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ لما جرى تحتها من الخیر، یہ وہ مبارک درخت تھا جس کے نیچے خیر و برکات کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے بشارتیں ملی، اہل ایمان پر سکینت کا نزول ہوا۔ فلو بقیت ظاہرة معلومہ لخیف تعظیم الاعراب والجہال ایاها وعبادتهم لها فكان خفاؤها رحمة من اللہ تعالی۔ اگر وہ درخت ظاہر اور معلوم ہوتا تو دیہات کے لوگ یا علم سے دور لوگ اس کی تعظیم اور عبادت کرنے لگ جاتے، لہذا اس کا مخفی رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ جب زمین کا ایک ظاہری ٹکڑا اور ایک بھاری بھرکم درخت صحابہ پر مخفی ہو گیا، صرف 1 یا 2 سال گزرنے کے بعد اس کی نشاندہی نہیں کر سکے، حالانکہ وہ بذات خود اس موقع پر موجود تھے، تو پھر 1400 سال گزرنے کے بعد یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے
کہ یہ بال اور یہ نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول یا فعل کو منسوب کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ منسوب کرنے والے کے لیے بڑی شدید وعید ہے۔ من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری 107 نمبر روایت ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جھوٹ بولنا تو عام ہو چکا ہے، الا من رحم ربی، جس کو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لے اور اللہ بچا لے، وگرنہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر قصہ گو واعظین، ان کی زبانوں پر جھوٹ، ان کی گفتگو میں جھوٹ، اپنی طرف سے تراش کر اسے حدیث بنا کر، اسے نیکی سمجھ کر، جانتے ہوئے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے، تب بھی اسے بیان کرتے ہیں، لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید سنائی، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ مجمع کو تو خوش کر لیں گے، لوگ تو یہ کہتے پھریں گے بڑی 0 میٹر حدیث سنائی ہے اس نے، پہلے کبھی نہیں سنی تھی، مزہ آ گیا سن کر، لیکن اگر وہ امام الانبیاء کے اوپر بولا ہوا جھوٹ ہوا، لوگ تو خوش ہو گئے اور آپ کو جہنم کی خوشخبری مل گئی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وعید صرف فرامین اور احادیث مصطفیٰ کے لیے نہیں، بلکہ اس ضمن میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور آپ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کر دی جائے۔ اس لیے یہ خود ساختہ تبرکات بیان کرنے والے، انہیں چاہیے اللہ سے ڈر جائیں۔ کسی بھی نفس کو، کسی بھی شبیہ کو یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز کی ہے تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پوری دکانداری ہی جھوٹ پہ چلتی ہے، جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے گھڑے ہوئے خود تراشے ہوئے وظیفے، ان کی تو دکانداری اسی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ تو دیکھ لیجئے پھر مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الیاس قادری صاحب جو اپنے ان جھوٹے نسخوں کے بتانے میں ایک کمال رکھتے ہیں، کبھی وہ سر درد کا ایک وظیفہ بنا لیتے ہیں، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ اور کبھی رزق میں برکت کے نسخے بیچتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے نقش نالین کے بھی جو فوائد بیان کیے، آئیے ان فوائد کو انہی کی زبان سے سن لیجئے۔ نقش نالے پاک کسی مال میں سامان میں رکھ دیا جائے نا، وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نقش جو ہے اگر درد کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو درد دور ہونے کے واقعات ہیں۔ عورت اگر درد ذہ یعنی کہ بچے کی ولادت برتھ کے ٹائم پر اپنے سیدھے ہاتھ میں نقش نالے پاک رکھ لے، ولادت میں آسانی ہوگی۔ اور جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں عزت والا، لوگ اس کی عزت کریں۔ جو اپنے پاس نقش رکھے گا اس کو سرکار کی زیارت ہوگی، یا خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جس قافلے میں نقش نالے پاک ہوگا وہ لٹے گا نہیں، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ جس حاجت میں اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مقبول ہوگی۔ جس مراد کی نیت سے پاس رکھے وہ مراد پوری ہوگی۔ مصیبتوں میں بھی ان کا وسیلہ پیش کیا گیا تو ان کے وسیلے سے مشکلیں حل ہوئی ہیں۔ یہ عاشقان رسول جو ہے نا، علماء اہل سنت الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہم کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادری صاحب نے نقش نالین کے جتنے بھی فضائل و برکات اور فوائد بتائے وہ سب خود ساختہ اور بناوٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس کا کوئی وجود نہیں ملا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضا، جن کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین موجود تھے، ان سے بھی یہ فوائد کہیں منقول نہیں۔ یہ قادری صاحب کے خود تراشے ہوئے اور خود گھڑے ہوئے جھوٹے فضائل ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ نقش اور تصاویر کہاں سے برآمد ہوئی، اس کی اصل کیا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں۔ جب یہ ثابت نہیں تو فوائد کہاں سے ثابت ہوں گے؟ لیکن کوئی واقعی اگر برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں وہ موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔
ان سے برکت حاصل کیجئے، ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیجئے، آپ کی پوری زندگی بابرکت بن جائے گی۔ اپنی نماز کو محمدی نماز بنائیے، اپنے حج کو محمدی حج بنائیے، اپنے چہرے کو محمدی چہرہ بنائیے، اپنی معاشرت و معیشت کو، اپنے گھر بار کو، اپنے معاملات کو، اپنی تجارت کو، ایک ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کر لیجئے، خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ جب احادیث کی بات کی جائے تو تب انہیں اپنے مولوی، اپنے پیر، خود تراشے ہوئے بزرگ بابے نظر آ جاتے ہیں۔ نماز ہے تو فلاں پیر صاحب کے راستے پہ، فلاں عمل ہے تو فلاں بابا جی کے طریقے پہ، فلاں عمل ہے تو فلاں حضرت شیخ و مرشد کے طریقے پہ۔ یہ ہے اصل برکت لینے کا ذریعہ کہ آپ احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اب اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اتباع کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے قدوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے کہ قیامت تک ایسی نعمت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے۔ یہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، یہ امت محمدیہ کو شرف ملا ہے۔ لیکن افسوس اس امت کے ان لوگوں پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وقت اوروں کو پکڑ لیتے ہیں، اوروں کو تلاش لیتے ہیں، اوروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اوروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی بنتے پھرتے ہیں۔ یہاں انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر نہیں آتی، یہاں اپنے بزرگ بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی صرف چومنے چاٹنے کے لیے، صرف انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگانے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، آپ کا راستہ چھوڑ کر اغیار کے راستے پہ دوڑ رہے ہیں۔ بدعات کو رواج دے دیا ہے اور بدعات کے لیے ایک ڈھکوسلا تلاش لیا۔ منع کہاں ہے؟ منع دکھائیے۔ پیارے بھائی، یہ عبادات اللہ کی طرف سے توقیفی ہے۔ جو عبادت کا معاملہ ہے اس کے لیے دلیل ہونا شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ صحابہ نے اس آیت اور اس حدیث سے کیا فہم لیا ہے؟ منہج صحابہ، فہم صحابہ، یہ حجت ہے۔ تو پیارے بھائی، اصل چیز کی طرف آئیے، بناوٹی چیزوں کو چھوڑیے، جن چیزوں کا ثبوت کوئی نہیں اس سے منہ موڑ لیجئے، اور جو قرآن اور سنت کی روشنی آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اس کو تھام لیجئے، اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیجئے۔ آپ اللہ کے بھی پیارے بن جائیں گے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی پیارے بن جائیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، مولا ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا، نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر ہم تیرے چہرے کا دیدار کریں، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔